اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ماہ ربیع الاول شریف کے آخری ایام ہیں، ان میں سے آج 27 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے 27ویں سپارے کی سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے، والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے پاک و ہند کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے درس حدیث کا آغاز فرمایا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ سے جن کو حضوری کا شرف حاصل ہوا تھا، انہوں نے اپنی کتاب مدارج نبوت کا جو خطبہ ہے وہ اسی آیت سے لکھا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ دوسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اب یہ سماعت فرمائیں کہ یہ هو الاول یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ پاک نے یہ صفت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی ہے، ایسے کہ وہ اول ہے اور یہ بھی اول ہے، یعنی خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ کیسے؟ خدا بنانے میں اول ہے اور مصطفیٰ بننے میں اول ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کے اوپر اور بھی کافی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک فرماتا ہے والآخر، وہی آخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تمام نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری صفت اس میں یہ بیان کی گئی، والظاہر، وہی ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مظہر ذات خدا بنا کے بھیجا ہے، یعنی مظہر وہ چیز کو کہتے ہیں جس سے کچھ نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک کی ذات نظر آتی ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والباطن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باطن بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ باطن یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باطن بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے خدا تعالیٰ ذاتی طور پر تمام کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر شے کو اول سے لے کر آخر تک، ظاہر سے لے کر باطن تک اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اور اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم کلی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر شے کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات لا مقام پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کیا۔ آج ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا۔ وہ کیسا ساجد ہے جس نے اپنے مسجود کو دیکھ کر لا مقام پر سجدہ کیا تھا اللہ کی ذات کا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی وجہ سے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے زمین و آسمان کے تمام علوم کو جان لیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 کلام 90,000 کلام اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کی رات فرمایا تھا، جن میں سے 30,000 کلام عاموں کے لیے یعنی ہمارے تمہارے لیے، اور 30,000 کلام اللہ پاک کی ذات نے خاص لوگوں کے لیے، اور 30,000 کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا میرا راز ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں تک فرما دیا 5ویں سپارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے پیارے رسول جو جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو جب سکھانے والا خدا ہے اور سیکھنے والا مصطفیٰ ہے تو پھر بیچ میں کمی کون سیکھ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات نے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔